زینب شاکر اپنی آپ بیتی اور ہر گھر سے جڑی انوکھی تحریر لکھتی ہیں کہ شادی کے بعد میں اپنی حافظ قرآن بیٹی سے ملنے جاتی تو میرا داماد کہتا وہ پڑوسن کی بچیوں کو قرآن پڑھانے گئی ہے۔ میں بہت خوش ہوتی اور داماد کو مل کر واپس آ جاتی، مگر اب ہر بار ایسے ہی ہوتا۔ مجھے اپنے داماد پر شک ہو گیا تھا۔ اس بار میں بیٹی کے گھر کی بجائے پڑوسن کے گھر چلی گئی۔ میں نے پڑوسن سے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی، یہاں پر تو تمہاری بیٹی پر بہت ظلم ہو رہا ہے، حقیقت جاننا چاہتی ہو تو رات کو آنا۔ میں رات کو آئی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میرا نام زینب شاکر ہے۔ میرے ابا نے میری شادی ایک کسان سے کی۔ وہ ایک غریب کسان تھا، لیکن میں نے کبھی اس کے کام کو لے کر اسے برا بھلا نہیں کہا تھا، ہمیشہ اس کا ساتھ دیا تھا۔ میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ کسانوں کی طرح کھیتوں میں کام کرنے لگی۔ میرا شوہر مجھ سے بے حد پیار کرتا تھا، مگر جب بھوک سے پیٹ اندر جانے لگا تو خالی محبت پیٹ نہیں بھرتی۔ ہماری شادی کو 3 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، مگر میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ اس تحریر کو صحیح معنوں میں سمجھ کر مستفید ہو سکیں۔ میں ہمیشہ اللہ سے بیٹا مانگتی تھی، بیٹی اس لیے نہ مانگتی کیونکہ جو نصیب میرے تھے کہیں میری بیٹی کے بھی ویسے نصیب نہ ہوں۔ اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی کھیتوں میں اپنا رنگ کالا تک کر چکی تھی۔ شادی کے 3 سال بعد مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ میرا شوہر تو بہت خوش ہوا، مگر میں بہت پریشان رہتی کہ بیٹی ہوئی تو کیا کروں گی۔ اصل میں بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ڈر تو ان کے نصیبوں سے لگتا ہے۔ بیٹیاں تو گھر کی رونق ہوتی ہیں، باغوں کا وہ پھول ہوتی ہیں جس کے بغیر باغیچہ بنجر لگتا ہے۔ لیکن جب اپنا وقت ہی برا ہو تو یہ سب باتیں بس کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ میں بھی حقیقت پسند تھی، لیکن کبھی کبھی ہم اپنے حالات سے اس قدر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم پر آنے والا وقت برا ہی ہوگا۔ ہم بالکل مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں اور پھر ہمیں وہی ملتا ہے جس کا ہم نے گمان کیا ہوتا ہے۔ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ میری بیٹی بھی میری طرح بے حد خوبصورت تھی۔ میرا شوہر تو بہت خوش تھا۔ اس نے مجھے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بناؤں گا، اور میں نے اس معصوم تتلی کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بہت سمجھایا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، مگر تم کیوں خوش نہیں ہو؟ لیکن میں ان کو یہ نہیں کہہ پاتی تھی کہ میں اپنی اس بیٹی کو اس کے شوہر کے ساتھ کھیتوں میں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ خیر وقت گزرتا گیا اور میری بیٹی بھی بڑی ہو گئی۔ بڑی بیٹی کی پیدائش کے بعد اللہ نے پھر سے مجھے ایک اور بیٹی سے نوازا تھا۔ شاید اللہ نے مجھے بیٹیاں دے کر آزمانا تھا، میں اس کی عطا پر کیا کرتی ہوں۔ دوسری بیٹی کی مرتبہ میں کچھ سنبھل گئی تھی، لیکن میری بڑی بیٹی اور میرے درمیان جو فاصلے قائم ہو گئے تھے وہ اب تک قائم تھے۔ وہ مجھ سے کچھ کھچی کھچی سی رہتی تھی، مجھ سے زیادہ بات بھی نہیں کرتی تھی، مگر میرا شوہر بہت خوش تھا۔ وہ روز اپنی بیٹی کو خود مدرسے چھوڑنے آتا اور واپس بھی خود لے آتا۔ میری بڑی بیٹی عائشہ نے قرآن مجید دیکھ کر پڑھ لیا تھا، اب وہ اسے حفظ کر رہی تھی، اور فارغ وقت میں وہ کھیتوں میں اپنے باپ کی مدد بھی کیا کرتی تھی۔ مجھے خود پر غصہ آتا تھا کہ میں نے اپنی پھول جیسی بیٹی کی شخصیت بگاڑ کر رکھ دی تھی، لیکن یہ سب میرے بس میں نہیں تھا۔ میں اپنی بیٹی کو چٹان بنانا چاہتی تھی تاکہ کل کو اگر اسے کسی مشکل کا سامنا کرنا بھی پڑے تو وہ کبھی نہ گرے، جس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ میں نے اور میرے شوہر نے ہماری بیٹیوں کی جہاں تک ہو سکتا تھا تمام خواہشات پوری کی تھیں۔ میں ہر وقت اپنی بیٹیوں کے نصیب کے لیے دعا گو رہتی تھی۔ ایک روز میں سخت بخار کی وجہ سے کھیتوں میں نہ جا سکی۔ میری چھوٹی بیٹی کو تو میرا کھیتوں میں جانا کبھی بھی پسند نہیں تھا۔ میری بڑی بیٹی ہمیشہ کہتی تھی کہ میں چلی جاتی ہوں، مگر میں اسے منع کر دیتی۔ یہ بات حقیقت تھی کہ میرے شوہر نے چاہے سخت محنت کی تھی، مگر کبھی میرے ساتھ بدسلوکی نہیں کی تھی۔ میری چھوٹی بیٹی اکثر کہتی کہ اللہ پاک ہم دونوں بہنوں کو اخلاقی طور پر ابا جیسا شوہر دے، جس پر میں مسکرا دیتی۔ میری بیٹی نے جب قرآن پاک حفظ کیا تو ہم بہت خوش ہوئے۔ پورے گاؤں والوں نے ہمیں مبارکباد دی۔ میری بڑی بیٹی عائشہ کو دین کی بہت سمجھ تھی، 5 وقت کی نمازی تھی اور ہم سب کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرتی۔
اب وہ جوان ہو چکی تھی اور اس کی شادی کے لیے کئی رشتے آنے لگے تھے، مگر میں اپنے ابا کی طرح جلد بازی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسی جگہ کروں گی جہاں اس کو دنیا کی ہر آسائش دی جائے، اس کو کبھی کسی چیز کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ میرے حالات نے مجھے اتنا مایوس کر دیا تھا کہ میں نے کم تنخواہ والے بہت اچھے رشتے بھی ٹھکرا دیے تھے۔ اسی دوران ایک روز میرا شوہر کھیتوں میں گیا، لیکن رات ہونے پر بھی جب واپس نہ آیا تو مجھے اس کی فکر ستانے لگی۔ میں نے کھیتوں پر جا کر اپنے شوہر کو ہر جگہ تلاش کیا، مگر جب میرا شوہر مجھے کہیں بھی نظر نہ آیا تو میں روتی ہوئی گھر واپس لوٹ آئی۔ رات ایسے ہی جاگ کر کاٹی، پریشانی سے برا حال تھا۔ اگلی صبح فجر کا وقت تھا جب ایک دم دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں جلدی سے اٹھی اور آنسو صاف کرتے دروازے پر گئی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ کچھ آدمیوں کے پیچھے ایک سفید رنگ کے کپڑے میں لپٹا وجود میری جان لینے کے لیے کافی تھا۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے جیسے ہی اس غیر مرد کی طرف دیکھا تو اس کی اگلی بات نے میرے جسم سے میری جان نکال لی تھی، جب اس نے بتایا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے شوہر کا انتقال ہارٹ اٹیک سے ہوا ہے۔ ساری رات ہسپتال میں رہنے کے باوجود بھی اپنی زندگی کی جنگ ہار بیٹھے ہیں۔ مجھے تو ابھی بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو شخص صبح کو گھر سے ٹھیک ٹھاک گیا تھا، آخر اس کو ایسا کیا ہو گیا، کس کی جان چلی گئی۔ گھر میں تو جیسے کوہرام مچ گیا تھا۔ میری بیٹیاں تو بھاگتی ہوئی آئیں اور اپنے باپ کے ساتھ لپٹ گئیں۔ پورا گاؤں میرے شوہر کے جنازے پر اکٹھا ہو گیا۔ مجھ میں تو اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ میں اپنے شوہر کا چہرہ تک دیکھ لوں۔ میرا شوہر جیسا بھی تھا اپنی بیٹیوں پر جان چھڑکتا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی جو بلک بلک کر رو رہی تھی، مجھ سے اس کا رونا نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ میری بڑی بیٹی بہت حوصلے کے ساتھ کبھی مجھے تو کبھی اپنی بہن کو سنبھال رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے وضو کیا اور اپنے باپ کی چارپائی کے ساتھ بیٹھ کر مسلسل قرآن مجید پڑھ رہی تھی۔ میری تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کے بغیر اپنا گھر کیسے سنبھالوں گی، اپنی دو جوان بیٹیوں کو کیسے بیاہوں گی۔ کچھ دیر بعد جنازہ اٹھایا گیا تو میرا گھر ہی ویران ہو گیا۔ اس روز مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میرا شوہر بے شک کم آمدنی کے ساتھ بھی گزارا کر لیتا تھا، مگر میرے گھر میں رونق اس کے ساتھ ہی تھی۔ شوہر کا سایہ سر سے اٹھا تو معاشرے کی سمجھ آئی تھی۔ جو ایک محافظ کے ساتھ معاشرہ دکھائی دیتا تھا، در حقیقت وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ اصلیت تو اس وقت نظر آتی ہے جب آپ کے سر سے چھاؤں چھین لی جائے، جب آپ کڑکتی دھوپ میں آ جائیں۔ شوہر کے مرنے کے بعد میں عدت میں آ گئی تھی۔ گھر کا سارا کام میری بیٹی کرتی تھی۔ جب تک میری عدت مکمل نہیں ہوئی، میری بیٹیوں نے میرے گھر کو سنبھالا، اندر باہر کے اخراجات پورے طریقے سے اپنے سر پر لے لیے۔ بڑی بیٹی گاؤں کے بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی اور جو ہدیہ اسے ملتا وہ اس سے گھر کا چولہا چلاتی۔ میں تو حیران تھی کہ وقت اور حالات نے ان کو کتنا سمجھدار کر دیا تھا۔ میرے لیے تو وہ اب بھی تولیے میں لپٹی چھوٹی سی بچی تھی۔ اکثر مجھے اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر رونا آتا تھا۔ وقت نے اس پر اس کی عمر سے زیادہ ذمہ داریاں ڈال دی تھیں، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ میں نے کبھی بھی اس کے چہرے پر کوئی شکن یا زاویہ نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ مسکرا کر کام کرتی اور میری ہر بات پر آمین کہہ دیتی۔ میرے شوہر کو مرے ابھی 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ گاؤں کی عورتیں گھر آنا شروع ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ تمہاری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کے ہاتھ پیلے کب کر رہی ہو، اور میں بس ہاتھ ملتی رہ جاتی۔ مجھے اب اپنی بڑی بیٹی کی فکر ستانے لگی تھی۔ لوگوں کی باتیں بھی اپنی جگہ بالکل درست تھیں، جتنے منہ ہوں اتنی ہی باتیں ہوتی ہیں، مگر میں اپنی بیٹی پر ایک حرف بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میری دونوں بیٹیاں بہت سمجھدار تھیں۔ گھر بار کا سارا کام میری بیٹیوں نے سنبھالا۔ مجھے اکثر ان پر ترس آ جاتا تھا، مگر انہوں نے بھی بیٹا بن کر دکھایا تھا۔ میں اس وقت کو یاد کرتی ہوں جب میں نے بڑی بیٹی کی پیدائش پر اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ اب میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ میری عدت کے دن مکمل ہو گئے تھے۔ اب مجھے اندازہ تھا کہ اب مجھے ہی گھر بار دیکھنا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ بھی دیکھنے لگی تھی، مگر اچھی کمائی والا ہی رشتہ مجھے پسند آنا تھا۔
بہت وقت گزرنے کے بعد ایک رشتہ، جو لڑکا تو بہت خوبصورت تھا اور تنخواہ بھی اچھی تھی، مگر اس کا گھر ہمارے گاؤں سے بہت دور تھا۔ پہلے تو سوچا کہ یہاں رشتہ نہ کروں، مگر پھر بیٹی کی بڑھتی عمر کو لے کر میں یہ سب نہیں کر سکتی تھی۔ ان کو بھی میری بیٹی پسند تھی اور مجھے بھی ان کا بیٹا پسند تھا۔ شادی طے ہو گئی اور وقت پر لگا کر اڑ گیا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میری بڑی بیٹی عائشہ کو کسی اور کے گھر جا کر اس کا گھر بسانا تھا۔ میری بیٹی شروع سے ہی بہت معصوم تھی۔ دلہن جوڑا پہن کر تو وہ کسی پرستان کی پری لگ رہی تھی۔ نکاح ہوا اور پھر رخصتی کا وقت بھی آ گیا۔ میں اور میری بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آج مجھے اپنے شوہر کی بہت کمی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا داماد بھی اچھا انسان تھا۔ مجھے بولا کہ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی بیٹی کا خود سے بھی زیادہ خیال رکھوں گا، بلکہ میں تو بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایک حافظ قرآن بیوی ملی ہے۔ اس کے یہ الفاظ ہی میرے لیے کافی تھے۔ بیٹی کی رخصتی کے بعد تو گھر بالکل ہی ویران ہو گیا تھا۔ میں اور میری چھوٹی بیٹی سارا دن گھر پر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتی گزار دیتی۔ بیٹی کی شادی ابھی نئی نئی تھی۔ میں تب ہی زیادہ بیٹی سے ملنے نہیں جاتی تھی کہ کہیں اس کا شوہر اس بات سے ناراض نہ ہو جائے کہ میں ہر وقت اس کے گھر آ جاتی ہوں۔ شادی کو 3 مہینے گزرے، لیکن حیرت کی بات تھی کہ اس کی طرف سے بھی کوئی خبر نہ ملی۔ اب تو مجھے بھی پریشانی ہونے لگی۔ ایک روز میں نے اپنی چھوٹی بیٹی سے بولا، میں تمہاری بڑی بہن سے ملنے جا رہی ہوں، تو وہ بھی میرے ساتھ چل پڑی۔ ہم دونوں ماں بیٹی جب بڑی بیٹی کے گھر پہنچے تو اپنے داماد کا گھر دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ گھر کم اور محل زیادہ تھا۔ باہر چوکیدار نے ہم سے پوچھا کہ ہم کون ہیں، تو میں نے اسے کہا، تمہارے گھر میں جس لڑکے کی شادی ہوئی ہے میں اس کی بیوی کی ماں ہوں۔ چوکیدار نے مجھے اندر بھیج دیا۔ میرا حلیہ بہت عجیب تھا، کیونکہ میرے پاس کوئی نئے کپڑے نہیں تھے۔ غربت بہت زیادہ تھی۔ بہت ہی مشکل سے اپنی بڑی بیٹی کا فرض ادا کیا تھا، اتنی مشکل سے کہ یہ میں اور میرا خدا ہی جانتے ہیں۔ پھر گھر کے اندر ملازماؤں کو دیکھ کر مجھے شرمندگی محسوس ہونے لگی، کیونکہ میرا پہناوا ان سے بھی زیادہ گیا گزرا تھا۔ میری بیٹی نے مجھے ہمت دی اور بولی کہ آپ اس گھر کی مالکن کی ماں ہیں، ایسے پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میری نظر اوپر کھڑکی کی طرف گئی تو داماد وہاں کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ ملازمہ میرے ساتھ بحث کر رہی تھی، مگر میرا داماد نیچے نہ آیا۔ مجھے بہت عجیب لگا اور بہت افسوس بھی ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ملازمہ بحث کر کے تھک گئی تو میرا داماد نیچے آیا اور بولا کہ ان کو اندر آنے دو۔ ملازمہ جی حضوری کرتی جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور مجھے اندر جانے دیا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنے داماد کے پیچھے چل پڑی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میری بیٹی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں آج اپنی بیٹی سے مل کر اس کو بتاؤں گی کہ اس کی ملازمہ نے میرے ساتھ کیسا رویہ کیا ہے۔ مجھے جس کمرے میں بٹھایا گیا وہ کمرہ بہت بڑا تھا۔ میں نے داماد سے پوچھا کہ میری بیٹی کہاں ہے، اس کو بلا دو۔ تب داماد نے کہا وہ بھی گھر پر موجود نہیں، وہ ہماری کالونی کی بچیوں کو قرآن پڑھانے گئی ہوئی ہے اور وہ شام تک واپس آئے گی۔ میں نے چھوٹی بیٹی کی طرف دیکھا اور اس کو بولی کہ ہمارا یہاں آنا تو پھر بیکار گزرا، ہمیں پتہ ہوتا تو ہم شام کو آتے۔ اتنی ملازمائیں ہونے کے بعد بھی داماد نے ہمیں ایک گلاس پانی تک نہ پوچھا۔ تھک ہار کر میں نے ہی داماد سے بول دیا کہ بیٹا ہمیں ایک گلاس پانی ہی پلا دیں۔ میرے داماد نے مجھے پانی پلایا اور میں اپنی چھوٹی بیٹی کو لے کر وہاں سے نکل آئی۔ مجھے کچھ عجیب تو لگ رہا تھا۔ گھر آتے ہی میں نے اپنی چھوٹی بیٹی سے بولا کہ دعا کرو بڑی بہن ٹھیک ہو۔ کچھ روز گزرے تو مجھے پھر اپنی بیٹی کی یاد ستانے لگی۔ میں پھر سے اپنی بیٹی سے ملنے چلی گئی، لیکن اس بار پھر داماد نے کہہ دیا کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے وہ سو رہی ہے اور ڈاکٹر نے اسے جگانے سے منع کیا ہے۔ میں تبھی بولی کہ بس مجھے اپنی بیٹی کو دیکھ لینے دو، میں پھر یہاں سے چلی جاؤں گی، مگر داماد نے یہ بہانہ کر دیا کہ اگر میں اس سے ملنے جاؤں گی تو وہ اٹھ جائے گی اور جو اس کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں پھر سے مایوس ہو کر گھر واپس لوٹ آئی۔ ہر بار بیٹی کی شادی کے بعد جب بھی اس سے ملنے جاتی تو داماد کہتا کہ وہ سو رہی ہے، یا پھر وہ کہہ دیتا کہ وہ بچوں کو پڑھانے گئی ہوئی ہے اور مجھے واپس بھیج دیتا، اور ہر بار مایوس ہو کر میں گھر لوٹ آتی اور گھر آ کر پریشان ہوتی رہتی۔ 4 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔
لیکن دماد چونکہ بڑا آدمی تھا تب بھی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اب تو ایسے لگتا تھا جیسے بڑی بیٹی میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی گوا دی ہے۔ ایک روز بیٹی کو ملنے گئی تو اس کالونی کی عورت نے مجھے روکا اور بولی، تم نے اپنی بیٹی پر بڑا ظلم کیا ہے۔ سچائی جاننا چاہتی ہو تو رات کو 1-2 بجے بیٹی سے ملنے آنا۔ اب تو میرا شک حقیقت میں بدل رہا تھا۔ میں جان گئی تھی کچھ تو برا ہو رہا ہے۔ اگلے روز دوبارہ اپنی بیٹی کے گھر گئی تو ملازمہ نے بتایا ہمارا داماد آج گھر پر نہیں ہے، پھر کسی وقت آ جاؤں۔ میں نے جب ملازمہ سے پوچھا کہ وہ کب آئے گا تو ملازمہ نے بتایا کل رات تک آ جائے گا۔ میں اس سے اگلے روز آ جاؤں۔ اب میں نے سوچ لیا کہ اب مجھے اپنی بیٹی سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں نے اپنی بیٹی کو کسی بھی طرح اس مصیبت سے بچانا تھا۔ میں رات کو فقیرنی بن کر بیٹی کے گھر چلی گئی۔ ملازمہ نے مجھے منع کیا مگر رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہی میں گھر میں چھپ گئی۔ گھر کے چوکیدار نہ جانے کہاں گیا تھا۔ میں دھیرے سے گھر کے اندر داخل ہوئی اور چوری چھپے اپنی بیٹی کا کمرہ تلاش کرنے لگی۔ گھر چونکہ بہت بڑا تھا مجھے کافی مشکل پیش آئی تھی۔ میں ابھی ایک کمرہ کھول کر دیکھ رہی تھی کہ ایک ملازمہ نے میرا سایہ دیکھ لیا اور وہ میری طرف آنے لگی۔ مجھے جلدی سے وہاں سے بھاگنا تھا سو میں چھپتے ہوئے کمرے میں چلی گئی جو بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے جب یقین ہو گیا کہ وہ وہاں سے جا چکی ہے، میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلنے لگی تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی کی کھٹی کھٹی آواز سنائی دے رہی ہے، لیکن اپنا وہم سمجھ کر میں پھر سے وہاں سے نکلنے لگی۔ مگر پھر سے جب میں باہر نکلنے لگی تو میرے پیر کے ساتھ کوئی انسانی وجود ٹکرایا۔ میں حیرت سے اپنے آس پاس کسی کو محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اس کمرے کی لائٹ آن کی تو میری روح کانپ گئی کیونکہ داماد نے میری بیٹی کو رسیوں سے باندھ کر کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری پہلے والی بیٹی ہی ہے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور چہرے پر نہ جانے کتنے ہی نشانات تھے۔ مجھے تو اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب 1 منٹ بھی اس درندہ صفت انسان کے پاس اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے جلدی سے اپنی بیٹی کو کھولا جو نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ وہ ہلکی ہلکی ہوش میں آئی تو مجھے دیکھ کر چونک گئی، پھر میرے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، اماں مجھے یہاں سے لے جاؤ، یہ اچھی جگہ نہیں ہے۔ میرا شوہر ہر روز مجھے رسیوں سے باندھ دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں پاگل ہوں۔ وہ مجھے نہ جانے کیا کیا کرنے کو کہتا ہے اور نہ جانے کون کون سے انجیکشن مجھے لگاتا ہے۔ اماں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اپنی بیٹی کی تکلیف دیکھ کر تڑپ اٹھی اور اسے بولی کہ اب تجھے یہ تکلیف جھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گی۔ میں اپنی بیٹی کو لیے کمرے سے باہر نکلی تو 2-3 ملازمائیں باہر ہی کھڑی تھیں جنہوں نے ہم دونوں کو روک لیا اور بولی کہ جب تک صاحب نہیں آتے ہم کہیں نہیں جا سکتی۔ مگر مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں ایک ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک چٹان بھی بن گئی تھی جس کے آگے کوئی بھی طوفان کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر کوئی بھی میرے راستے میں آیا تو میں اس کی جان لے لوں گی۔ میری وحشت اور میرا کڑک لہجہ دیکھ کر سب ملازمائیں ڈر کر پیچھے ہو گئیں اور مجھے اور میری بیٹی کو جانے کا راستہ دے دیا۔ میں گھر سے بھی نکلنے ہی لگی تھی کہ میرا داماد گھر میں آیا اور ہم دونوں ماں بیٹی کو دیکھ کر چیخنے لگا، ملازماؤں کو جھڑکنے لگا، مجھے اندر کیوں آنے دیا۔ لیکن میں نے بھی داماد کو 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے جا رہی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو بیچا نہیں ہے جو تم نے اس کی یہ حالت کر دی ہے۔ میرا داماد پہلے تو غصے میں رہا، پھر یہ کہہ کر ہنسنے لگا اور بولا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، یہ اب تو ویسے بھی کسی کے قابل نہیں رہی اور ایسی بدکار عورت کو میں اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا جو نہ جانے کتنے ہی مردوں کے ساتھ رہ چکی ہو۔ اپنی بیٹی کے کردار پر بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے چونک کر داماد کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک تھپڑ جڑ دیا اور بولی کہ خبردار اگر میری بیٹی کے کردار پر ایک لفظ بھی بولا میں تمہاری جان لے لوں گی۔ میں نے اپنی بیٹی کو پکڑا اور داماد کے گھر سے لے آئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے داماد نے مجھے خاموشی سے اپنی بیٹی واپس لانے دی۔ میری بیٹی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ مجھے اب اپنی بیٹی پر ترس آتا تھا اور اپنی بیوقوفی پر رونا کہ کاش میں اونچے گھر کی جگہ کسی انسان کی اچھی تربیت دیکھ لیتی تو آج میری بیٹی اس حالت میں نہ ہوتی۔ اب میں ہر وقت اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگائے روتی رہتی اور اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کے لیے دعا کرتی۔
میری بیٹی جو پہلے بھی خاموش رہتی تھی، اب تو اس نے بالکل ہی چپ سادھ لی تھی۔ نہ وہ اپنی تکلیف بیان کرتی اور نہ ہی کسی خواہش کا اظہار کرتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اس کے شوہر سے آزادی دلواؤں گی۔ ہمارے گاؤں میں ایک بہت ہی اچھا وکیل تھا۔ میں نے جب اس سے بات کی تو اس نے بولا کہ تمہاری بیٹی کا کیس مفت لڑوں گا اور پھر جیتوں گا بھی۔ ہم بھی بہت پرانے یہاں کے رہنے والے ہیں۔ میں تمہارے شوہر کو بھی بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اس نے کئی بار میری مدد کی تھی۔ اب شاید ان کے احسانات کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے سن کر یہ حیرت ہوئی کہ میرے شوہر نے ایسے کون سے احسانات اس وکیل پر کیے تھے جو بغیر پیسے لیے میری بیٹی کا کیس لڑنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ میرے شوہر نے تم پر ایسے کون سے احسانات کیے کہ تم اتنے بڑے وکیل ہو کر بھی بغیر فیس کے میری بیٹی کے لیے کیس لڑو گے؟ اس نے بتایا کہ ایک روز میری بہن کھیتوں میں گئی اور وہاں پر اسے کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا تھا۔ تب تمہارے شوہر نے ہی اس کی جان بچائی تھی۔ وہ بہن مجھے بہت عزیز ہے اور میں ہمیشہ تمہارے شوہر کی تلاش میں رہا کہ کسی طرح میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں، مگر مجھے سننے میں ملا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ مجھے سن کر بہت دکھ ہوا، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وکیل کی بات سن کر میں نے آسمان کی طرف چہرہ کیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ وکیل نے میری بیٹی سے سب کچھ پوچھا کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ میں تو اپنی بیٹی کے منہ سے اس کی تکلیف سن کر حیران رہ گئی جب اس نے بتایا کہ اس کا شوہر بظاہر تو دیکھنے میں بالکل ٹھیک ٹھاک، پیسہ، گاڑی، بنگلہ سب کچھ اس کے پاس تھا، مگر وہ ایک نفسیاتی مریض تھا۔ رات کو اس کی حالت خراب ہو جاتی تھی اور وہ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی نفسیاتی مریض بنانا چاہتا تھا۔ وہ روز میری بیٹی کو نہ جانے کون سے انجیکشن لگاتا کہ جس کے بعد وہ نیم بے ہوش ہو جاتی، اور پھر اس کا شوہر اس پر بہت ظلم کرتا، جانوروں کی طرح اس کے ساتھ پیش آتا تھا، اسے کسی سے ملنے بھی نہیں دیتا تھا۔ جب میری بیٹی نے اپنے شوہر سے جھگڑا کیا تو اس نے اسے باندھ کر ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ وکیل بھی میری بیٹی کی داستان سن کر ایک بار افسردہ ہو گیا اور بولا کہ اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم میری بیٹی ہو، میں اپنی بیٹی کا کیس خود لڑوں گا۔ وہ وکیل کسی فرشتے سے کم نہ تھا۔ اس نے فرشتوں کی طرح ہی ہماری حفاظت کی اور میری بیٹی کو اس کا انصاف دلوایا۔ میری بیٹی کو نہ صرف طلاق دلوائی بلکہ اس کے شوہر کو کڑی سزا بھی دلوائی۔ ہم اپنی بیٹی کو ہر طرح کا سکون دے سکتے ہیں، اگر نہیں دے سکتے تو وہ اس کا نصیب ہے۔ لیکن حیرانگی اس بات کی تھی کہ میری بڑی بیٹی طلاق کے بعد بھی میری طرح مایوس نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس نے اپنے آپ کو مزید مضبوط کر لیا تھا، اور وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ میں کبھی بھی لوگوں کی وجہ سے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کروں گی، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ جو میرے ساتھ ہوا وہ میرے لیے آزمائش کا وقت تھا۔ اس واقعے کے 1 سال بعد میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کر دی۔ یہ لوگ امیر تو نہ تھے، لیکن اتنا ضرور تھا کہ 2 وقت کی روٹی خود اور میری بیٹیوں کو کھلا سکیں۔ اس بار میں نے شہرت، امیری یا محلے کو نہیں دیکھا، بلکہ اچھے انسانوں جن کی پرورش اچھی ہو، جو عزت کرنا جانتے ہوں، ایسے گھروں کو دیکھا۔ شادی کے بعد بڑی بیٹی مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ آج میری اور میری بیٹیوں کی زندگیوں میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ میری ہر غریب امیر والدین سے گزارش ہے کہ غربت کے مارے اچھے لوگ امیری کے کمینے لوگوں سے بہتر ہیں۔ ہمیشہ انسانیت کو ہر چیز پر ترجیح دیں۔ امیری، غریبی، بنگلے، گاڑیاں، ان سب کو پس پردہ کر کے صرف اچھے انسان کی تلاش کریں۔ یہ میری 65 سالہ عمر کا نچوڑ ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔